بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم رات کا کھانا تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتے۔ جب حضور کا پس خوردہ یعنی بچا ہوا کھانا ہمارے پاس پہنچتا تو ہم حصول تبرک کے لیے حضور کی مبارک انگلیوں کے نشانات تلاش کرتے، اور جہاں ہمیں وہ نشان معلوم ہوتے ہم وہاں سے کھاتے۔ ایک روز ہم نے رات کا کھانا پکا کر بھیجا، اس میں پیاز یا لہسن تھا۔ حضور نے اسے ہماری طرف لوٹا دیا۔ ہم نے دیکھا کہ حضور کی مبارک انگلیوں کا کہیں نشان نہ تھا۔ میں گھبرایا ہوا حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر تصدق ہوں، حضور نے ہمارا کھانا واپس کر دیا۔ میں نے کہیں حضور کے دست مبارک کے نشان نہیں دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کھانے میں اس بوٹی یعنی پیار یا لہسن کی بو آ گئی تھی، اور میں وہ شخص ہوں جو اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہوں، لیکن تم اسے کھاؤ، تمہارے لیے جائز ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ اس روز کے بعد ہم نے کبھی کھانے میں پیاز یا لہسن استعمال نہیں کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب کاشانہ ابو ایوب کو رونق بخشی تو سب سے پہلا تحفہ میں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ ایک پیالہ تھا جس میں سرید تھی جو گندم کے آٹے کی گھی اور دودھ سے تیار کی گئی تھی۔ میں نے یہ پیالہ حضور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرید کا پیالہ میری ماں نے حضور کی خدمت میں بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ حضور نے اپنے اصحاب کو بلایا، سب نے مل کر اسے کھایا۔ میں ابھی واپس دروازے تک پہنچا تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ کی طرف سے ان کا ایک غلام بھرا ہوا پیالہ سر پر اٹھائے ہوئے آ پہنچا۔ یہ پیالہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دروازے پر رک گیا اور وہ کپڑا اٹھا کر دیکھا تو مجھے اس میں بھی سرید نظر آئی جس کے اوپر گوشت والی ہڈیاں رکھی تھیں۔ حضرت سعد کا غلام اس پیالے کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ ہم بنی مالک بن نجار کے محلے میں تھے۔ ہر رات 3-4 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ڈیوڑی پر کھانا اٹھائے ہوئے حاضر ہو جاتے۔ ان لوگوں نے باریاں مقرر کی ہوئی تھیں۔ ہر آدمی اپنی باری پر کھانا پکوا کر لے آتا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ بعد اپنے نو تعمیر شدہ حجروں میں منتقل ہو گئے۔ یہاں بھی حضرت سعد بن عبادہ کی طرف سے ایک بڑا پیالہ دن کے وقت اور اسد بن زرارہ کی طرف سے ایک بڑا پیالہ ہر رات کو بھیجا جاتا تھا۔ سبحان اللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری پر صحابہ کرام حضور کے کھانے کا کس طرح خیال رکھتے تھے۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جاری ہے۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے یہ واقعات پر وقت پہنچتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔